نہیں چاہیے، عشق میں اب بہانا نہیں چاہیے. آخری شعر سمجھ فرمائے سبحان اللہ. یہ سکھایا ہے پیارے نبی نے ہمیں، یہ سکھایا ہے پیارے نبی نے ہمیں، یہ سکھایا ہے پیارے نبی نے ہمیں، یہ سکھایا ہے پیارے نبی نے ہمیں. ارے دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے، دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے، دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے، عشق میں اب بہانا نہیں چاہیے. محترم حضرات، میں آپ کو بات بتاتا چلتا ہوں، ایک بات یاد آ جاتا ہے. حضرت کمال الدین 450 سال پہلی کتاب میں لکھتے، ارشاد فرماتے، اس زمانے میں ایک عورت رہا کرتی تھی، ضعیفہ رہا کرتی تھی، اور اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت ہوا کرتی تھی، اور دور دور تک پانی نظر نہیں آتا تھا. لیکن مسلمانوں سنو، وہ ضعیفہ کا زمانہ ہے. مسلمانوں سنو، زمانے میں ہیڈ پمپ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، کسی نل کا انتظام نہیں ہوتا تھا، کسی ٹنکی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، دریا کی طرف جانا پڑتا تھا کوئی بھی ضرورت پڑتی تھی. لیکن مسلمانوں سنو، وہ بوڑھی ضعیفہ ہے، اکلوتا بیٹا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. لیکن سنو، اس ضعیفہ کے گھر کے اندر تمام کپڑے اکٹھے ہو جاتے، گندے کپڑے اکٹھے ہو جاتے. ارادہ کرتی ہے کسی طرح کپڑوں کو دھو لیا جائے. توجہ چاہوں گا، مچل کر بولے سبحان اللہ. ضعیفہ نے ارادہ کیا، کپڑے زیادہ ہو چکے، کپڑوں کو دھو لیا جائے. کپڑوں کا بچکا باندھتی ہے، تمام کپڑوں کو اکٹھا کرنے کے بعد، اور کپڑوں کا بچکا باندھتی ہے، اور کو معلوم ہے کپڑے زیادہ ہیں اور کھانے کا بھی وقت ہو جائے گا، پورا دن لگ جائے گا. لیکن مسلمانوں سنو، وہ ضعیفہ نے پورے کے پورے کپڑے باندھ لیتی ہے، اور روٹی کی پوٹلی بھی باندھ لیتی ہے. ان کو معلوم ہے دوپہر کا کھانا بھی وہی کھانا پڑے گا. اکلوتا بیٹا، چھوٹا سا بچہ، بڑی محبت کی بات ہے، غور سے سنو. اپنے بیٹے کو تیر سے باندھتی ہے، اور باندھنے کے بعد کپڑوں کا بچکا سر پر رکھتی ہے، اور روٹی کی پوٹلی ہاتھ میں لے کر دریا کی طرف چلنے لگتی ہے. جب دریا کی طرف چلنے لگتی ہے، جب دریا کے پاس پہنچتی ہے، کپڑے ایک طرف کو رکھتی ہے، اور دریا کے کنارے بیٹھ جاتی ہے، اور روٹی کی پوٹلی کو ایک طرف رکھ دیتی ہے، اپنے بیٹے کو اپنے بغل میں بٹھاتی ہے، اور خود کپڑے دھونے میں مشغول ہو جاتی ہے. کپڑے دھوتے دھوتے دوپہر کا وقت آ جاتا ہے، جب محسوس ہوتا ہے کھانا کھا لیا جائے. جب دوپہر کا وقت ہوا، اس ضعیفہ نے اپنے ہاتھ دھوئے، اور دھونے کے بعد اب روٹی کی طرف چلنے لگی. اب روٹی کی پوٹلی کے پاس پہنچی، پہنچنے کے بعد روٹی کی پوٹلی کھولی، اور کھولنے کے بعد روٹی کی پوٹلی کھولی، اور کھولنے کے بعد روٹی اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد اس نے ایک ٹکڑا توڑا، اور توڑنے کے بعد ایک نوالا لیا، اور منہ کے قریب لے جائی رہی تھی. اتنے ایک فقیر ماننے والا نے عرض کر دیا، بہن مجھے بھی کھانا کھلا دو، کہ مجھے بھی کھانا کھلا دو. اتنا کہتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. اس ضعیفہ نے سنا، اور سننے کے بعد جو نوالا توڑا تھا وہ بھی نیچے رکھا، اور رکھنے کے بعد آواز دی، بھائی اس کھانے کو آپ کھا لو. اس نے کہا، بہن آپ بھی میرے ساتھ کھا لو. اس ضعیفہ کو بھی معلوم ہے کہ میں دوپہر کا کھانا، اپنے حصے کا کھانا اس فقیر کو دے دوں گی تو شام سے پہلے مجھے کھانا نہیں ملنے والا. آج کل کی ماں ہوتی نا، آج کل کی مائیں بہنیں، ان سے کہا جائے کہ آپ دوپہر کے حصہ کھانا نہیں کھانا ہے، سمجھ میں، اور تمہیں شام سے پہلے کھانا بھی نہیں ملے گا.
تو نہیں دے سکتی، لیکن اس ضعیفہ کی محبت پر قربان جاؤ۔ اس ضعیفہ نے کہا ہے بھائی کھانا کھا لو، لیکن مسلمانوں سنو، اب ضعیفہ نے اتنا کہا اور کہنے کے بعد فقیر نے کھانا شروع کر دیا اور تمام پورے کا پورا کھانا کھا گیا، اور کھانا کھانے کے بعد جب وہ چلنے لگا اور ضعیفہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے میرے بھائی ادھر آؤ۔ جب ضعیفہ نے اتنا کہا اے بھائی ادھر آؤ، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے لیے دعا کر۔ یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے، ماں چاہتی تو اپنے لیے بھی دعائیں کرا سکتی تھی، لیکن ماں کی محبت پر قربان جاؤ مسلمانوں، یہ ماں ہوتی ہے ماں یہ ارادہ کرتی ہے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو اپنا دل بھی نکال کے کھلا دوں، لیکن یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، شادیاں ہو جاتی ہے، ماں بزرگ ہو جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بیچارے ہمارے ضعیف بڈھے ہو جاتے، کمانے کے قابل نہیں، گھر میں بیٹھنے کے بیٹھے ہیں، لیکن اولاد یہ نہیں پوچھتی تمہیں کسی چیز کی پریشانی تو نہیں ہے، بیماری تو نہیں ہے، بخار تو نہیں ہے، پیسے کی ضرورت تو نہیں ہے، اتنی بھی فرصت نہیں ہوتی ہے اولاد کو۔ اور وہی باپ ہے جو 8-10 اولاد کو پرورش کر کے جوان کر دیتا ہے۔ جب ہمارا اور آپ کا نمبر آتا ہے نا، اپنے والدین کو دیکھنا ہے، ان کا دھیان رکھنا، تو ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ہماری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ماں اور بہنوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، آج جو باپ تمہارے شوہر کا ہے وہ بھی تمہارا باپ ہے، کل تمہاری بھابھی یا بھائی تمہارے باپ کا یا ماں کا دل دکھائے تو بتاؤ، بڑی پریشان ہوتی ہیں بیٹیاں، ہماری بھائی یا ہماری بھابھی ہمارے باپ کو، ہمارے ماں کو پریشان کر رہی ہیں۔ اپنے باپ کا تو درد ہے، ماں کا تو درد ہے، اپنے شوہر کے باپ کا ماں کا درد نہیں ہوتا، انہیں یہ نہیں پتا چلتا، یہ معلوم نہیں ہوتا جس عہدے پہ ہم اب ہیں کل ہمیں بھی اسی عہدے پر ہونا ہے، کسی کی ساس بننا ہے، کل کو ہماری بھی کوئی بہو آئے گی۔ آج ہم اپنی ساس کے ساتھ خطرناک منظر کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی تو ہماری بہو اسی طرح پیش آئے گی۔ یہ ہم نہیں سوچتے، یہ جو ہمارے بھائی ہیں، کچھ لوگ تو ایسے والدین کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ایک طرف کو کر دیتے، لیکن سنو مسلمانوں، یہ وہ والدین ہیں، دنیا میں رہو تو ان کی عزت کرو، ان سے ہر چیز ہر درد میں ان کے ساتھ رہو۔ کاش یہ وہ والد یا والدہ اس دنیا سے آپ سے ناراض ہو کر دنیا سے چلی جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، بعد میں آپ کو خیال آئے، بیٹی ہو یا بیٹا کان کھول کے سن لے، اب بعد میں خیال آئے ہماری ماں ہم سے راضی نہیں گئی بلکہ ناراض ہو کر گئی، ہم نے بڑا پریشان کرا ہے، بڑا دل دکھایا ہے، بڑا دل پر ٹھیسے پہنچائی ہے، آج ہماری ماں دنیا سے چلی گئی، آج ہوتی تو ہم معافی مانگ لیتے، لیکن خیال آتا ہے مسلمانوں سنو، جس بھائی کے یا بہن کے والدین دنیا سے ناراضگی میں چلے گئے، بعد میں خیال آیا چلو نمازیں پڑھ لی جائے، چلو عبادت کر لی جائے، رات دن عبادت کرتے رہو، میں تو یہ کہتا ہوں ہر مہینے عمرے بھی کرتے رہو گے، ہر سال حج بھی کرتے رہو گے، پھر بھی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ پتہ ہے یہاں تک کہ کعبے کا طواف کرتے کرتے انتقال بھی ہو جائے گا، پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی جس نے والدین کا دل دکھایا ہوگا۔ لیکن کیا سوچ لیتے ہیں، کچھ سے کچھ کہا جاتے بولے ارے یار جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہاں تو مزے لے ہی دو، یہاں کے مزے بڑے خطرناک ہیں، یہ تو چند دن کی مہمانداری ہے، وہاں نہ دیکھا جاتا ہے جب 4 آدمی قبر میں اتاریں گے
جب اترنے کے بعد قبر تیار کر کے لوگ اپنے گھر آ جائیں گے، منکر نکیر زمین چیرتے ہوئے آئیں گے، تو بتاؤ کون سا ودھایک کام میں آئے گا، کون سا منتری کام میں آئے گا، کون سا پردھان کام میں آئے گا؟ کوئی بھی کام نہیں آتا۔ دنیا میں رہ کر لوگ تو گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، جیلوں کے پیچھے پہنچا دیتے، گھروں کو کھنگال دیتے ہیں۔ اور کوئی بات کی جائے تو میرا تو فلاں ودھایک بھی میرے ساتھ ہے، فلاں پردھان بھی باپ میرے ساتھ ہے، فلاں مکھیا بھی میرے ساتھ ہے، فلاں پردھان بھی میرے ساتھ ہے، فلاں ٹھیکیدار بھی میرے ساتھ ہے۔ محترم حضرات، دنیا میں سب تمہارے ساتھ ہے، لیکن قبر میں تمہارا ساتھ کوئی بھی دینے والا نہیں۔ وہاں کیا کام آئے گا؟ صرف اپنے اعمال، صرف اپنے اعمال۔ ہم نے اچھے کرم کرے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، غریبوں کا دل نہ دکھایا ہوگا، والدین کا دل نہ دکھایا ہوگا، کسی کا حق نہ مارا ہوگا، تو آپ کی قبر کی جو منزل ہے نا وہ آسان ہو جائے گی۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، جو بات چل رہی تھی، وہ فقیر پورا کھانا کھا کر چلا گیا، اس لیے اس ماں نے اس سے کہا میں تو گھر جا کر شام کو بنا کر بھی کھا سکتی ہوں، اپنے حصے کا پورا کھانا فقیر کو کھلا دیا۔ ابو ضعیفہ سنو، بڑی محبت کی بات ہے، سنو۔ ابو ضعیفہ کپڑے دھونے میں مشغول ہو جاتی ہے، دھوتے دھوتے جو بچہ بھی بغل میں بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ ضعیفہ کی نظر پڑتی ہے، میرا بیٹا ابھی تو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، ابھی اچانک کہاں چلا گیا؟ چاروں طرف نگاہوں کو گھماتی ہے، چاروں طرف دیکھتی ہے، جنگل میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن مسلمانوں سنو، ابو ضعیفہ چاروں طرف دیکھ رہی ہے، بیٹے کا کہیں نہیں پتا چلتا۔ ایک بہت دوری کے بعد ایک جھاڑ دکھتا ہے، مسلمانوں سنو، ابو ضعیفہ جھاڑ کی طرف چلنے لگی، اور چلتے چلتے کیا دیکھتی ہے؟ ایک جھاڑ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کیا دیکھتی ہے؟ ایک جھاڑ کے پیچھے ایک بھیڑیا کھڑا ہے، اس میں کیا دیکھتی ہے؟ جو بھیڑیا کھڑا ہے اسی بھیڑیے کے منہ میں اس کا بچہ پڑا ہوا ہے۔ اتنا دیکھا اس ماں نے، کلیجہ سا آ گیا، چیخیں نکلی، آنسو نکلے، آواز دی اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرمانا، میرا اکلوتا بیٹا ہے، بڑھاپے کا سارا، جان لینی ہے تو میری لے لے، لیکن میرے بیٹے کی حفاظت فرما دے۔ ایسی آواز دیتی تھی، چیخیں نکل رہی، آواز دے رہی ہے، کوئی میرے بچے کو بچاؤ۔ اب بھیڑیا کھڑا ہے، اب بھیڑیے کو دیکھتی ہے، بھیڑیے کی طرف چلنے لگتی ہیں، جب چلنے لگی تو بھیڑیا آگے آگے چلنے لگا، جب بھیڑیا دوڑنے لگا تو ضعیفہ بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی، اور دوڑتے دوڑتے بہت بڑی پتھر کی چٹان آتی ہے، اور پتھر کی اس پتھر میں ٹھوکر کھا کر وہ ضعیفہ زمین پر روڈ پر گر جاتی ہے۔ جب وہ ضعیفہ زمین پر گر جاتی ہے تو بے ہوش ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد، چل کر بولو سبحان اللہ، کہ کچھ دیر کے بعد جب اس ضعیفہ کو ہوش آتا ہے، کیا دیکھتی ہے؟ جو بچہ ابھی ابھی میرا بچہ بھیڑیے کے منہ میں پڑا ہوا تھا، وہی بچہ بغل میں پڑا ہوا مسکرا رہا ہے۔ اتنا چاروں طرف دیکھتی ہے، ابھی میرا بچہ تو بھیڑیے کے منہ میں تھا، میرے بچے کو بچایا کس نے؟ چاروں طرف نگاہیں گھما رہی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ بہت دوری کے بعد دو شخص نظر آتے ہیں، انہیں آواز دیتی ہے، میرے بھائی ادھر آؤ، بڑی غور سے سننا، اے میرے بھائی ادھر آؤ۔ جب اس کے پاس، ضعیفہ کے پاس آتے ہیں تو ان سے کہتی ہے، کون سے گاؤں کے رہنے والے ہو؟ تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تمہارے ابو کا نام کیا ہے؟ لیکن اتنا سنو مسلمانوں کو کہتے ہیں، اے میری بہن، ہم اس دنیا کے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم آسمان کے رہنے والے ہیں۔ اتنا سنا، وہ ضعیفہ کبھی ہنستی تھی، کبھی روتی تھی، اور کہتی تھی، اے میرے بھائی تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ وہ آواز، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہے، سفید لباس کپڑوں پہ خوشبو مہک رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم تو سجدے کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے،
لیکن آواز آتی ہے میرے بھائی، آواز آتی ہے فرشتوں، فلا بچہ ضعیفہ کا پھیری کے منہ میں جاؤ، اس کو بچاؤ۔ اتنا سنا ضعیفہ نے کہا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، اتنا کہتی تھی اور ہنستی تھی اور اچانک وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھتی چاروں طرف نہیں، لیکن آواز آتی ہے کہ سہارا بنے کہ نکلے گھر سے بے سہاروں کا، سہارا بنے کہ نکلے گھر سے بے سہاروں کا، کہ سہارا بنے کہ نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری مدد تو فرشتے اتر کے آئیں گے، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے۔ محترم حضرات، آپ نے دیکھا اس نے ایک فقیر کو کھانا کھلایا، جی بے شک، اللہ نے اس کے بچے کی بچایا، اور اس لیے بھی شاعر کہتا ہے کہ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے، بچن کر بولے سبحان اللہ، کہ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دے، اپنی قسمت سے اندھیروں کو اجالا دے دے، اپنی قسمت سے اندھیروں کو اجالا دے دے، اور اپنے روٹے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر، اپنے روٹے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر، اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دے، اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دے۔ محترم حضرات، آپ تو بڑی سستی پکڑ لیں، لیکن میں شعر نہیں کہتا، کہہ رہا ہوں کہ بے وفا بے وفائی کی سوا کیا دے گا؟ مچا کر بولے سبحان اللہ، کہ بے وفا بے وفائی کی سوا کیا دے گا، جس کا دامن ہی نہیں ہوا